حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان رزق حلال کی فضیلت اور برکات۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو حلال طیب رزق کھاؤ۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا مشن حلال رزق بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی شخص حلال سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی جگہ جگہ لمحہ بلمحہ تنگیوں میں گرتی چلی جاتی ہے، اور یہ ہو اس لیے رہا ہوتا ہے چونکہ وہ شخص اپنے پیٹ کو اس لقمے سے پار رہا ہوتا ہے جو لقمہ ہی حرام کا ہے۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو انسان کے وجود کو تقویت ملتی ہے، تو وہ صرف اور صرف رزق کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جب تقویت کا ساما ہی حرام کا ہوگا تو پھر انسان کی زندگی میں اس سے ہونے والے افعال کا صدور وہ بھی انہی راہوں کا راہی ہوگا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ بندہ اپنی زندگی اس انداز میں گزارے کہ وہ بندہ رزق حلال کھانے والا ہو۔ بلکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، طلب الحلال جہاد، جو بندہ حلال رزق کمانے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا ایک مجاہد کو جہاد میں اجر ملتا ہے۔ گویا مجاہد جہاد میں ہو کے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو صبح و شام اس بندے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو جو بندہ رزق کا متلاشی صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ بھی گویا اس مجاہد کی طرح جہاد میں ہوتا ہے، اللہ اس پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور رزق حلال کی برکات کیا ہے؟ رزق حلال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت خود پاک ہے اور پاکیزہ رزق کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی زندگی کو ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، اس کے معمولات کے اندر حسن پیدا کر دے، وہ اپنا مزاج یہ اپنا لے کہ وہ رزق حلال کمانے والا ہو، خود کھانے والا ہو اور اپنی نسلوں کو کھلانے والا ہو۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ جس باپ نے رزق کمایا اور کما کے لا کے اولاد کو کھلایا، اگر وہ رزق حلال ہوا تو اس کے بچوں کی زندگی ایک حسن رکھتی ہوگی، اور اس کے بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، ان کی زندگی کے معمولات حسین سے حسین ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ رزق حلال کی برکات بڑی ہیں۔ اور اگر حرام ہوا تو پھر حرام کی اسی طرح نحوستیں اس کی اولاد کے سینوں میں پیوست کریں گی، اور پھر اس سے اسی قسم کے افعال کا صدور ہوگا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول بہترین بن جائے، زوجہ فرما برداری میں آ جائے، اولاد تابع داری میں آ جائے، اور گھر کے اندر ایک اسلامی ماحول قائم ہو، تو سب سے پہلی بنیاد ایک گھر کا ذمہ دار فرد یہ اپنائے کہ وہ رزق حلال کمانے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپاک چیز کو کبھی ناپاک پاک نہیں کر سکتی۔ گویا جو شخص اس انداز میں کسی غریب کے ساتھ حسن سلوک کرے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن اس کا جو رزق اسے دیا جا رہا ہے وہی حرام کا ہو، تو فرمایا اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ رزق، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اس کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اللہ تیری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جو تو نے یہ عمل کیا، حرام کما کر صدقہ کرنے والا، حضور کا فرمان ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔
چونکہ ناپاک کبھی بھی ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا۔ جب بھی غلاظت کسی کپڑے پہ لگی ہو، بدن پہ لگی ہو، تو اسے اگر پاک پانی کے ساتھ صاف کیا جائے تو وہ پاک کرتی ہے۔ اگر وہ نجاست کو دھونے والا پانی بھی نجس ہوگا تو وہ پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں مثال دی گئی کہ ایک کپڑا ناپاک ہو، اسے پیشاب سے دھویا جائے تو کیا اس ناپاک کپڑے کو پیشاب پاک کر دے گا؟ جواب آیا قطعاً نہیں پاک کر سکتا۔ تو فرمایا جو شخص کسی پر صدقہ کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہو، تو ویسے جیسے ایک ناپاک کپڑے کو نجس پانی پاک نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک بندہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اسے نہیں مل سکتا، بلکہ یوں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ حضور نے فرمایا دعائیں قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ رزق حلال کما کے کھانے والا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ اس پیٹ میں نہ ڈالنا، پھر جو تم دعا مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام اس انداز میں دیا کہ لوگوں، صحابہ کا سوال کرنا وہ تو الامان والحفیظ حرام کے قریب تک نہ جاتے تھے، لیکن سوال کرنا کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم امت تھی، ہم تک پیغام پہنچانا تھا کہ لوگوں اگر تم اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں یہ کیفیت پیدا کر دے کہ جو تم دعا مانگو اللہ ہر دعا کو قبول کر لے، تو پھر اس کے لیے لازم یہ ہے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لو حرام کے قریب نہیں جانا۔ جب بندہ حرام کماتا ہے اس کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کپڑا خریدا اور اس کا کپڑا 10 درہم کا تھا، اس نے زیب تن کر لیا، اس میں سے 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا۔ فرمایا جب تک وہ عبادت کرتا رہے وہ لباس پہن کے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اتنی بڑی نحوست اور اتنی بڑی لعنت ہے یہ حرام جو ہمیں اس وقت بربادی کے دہانے کی جانب لے جا رہا ہے، اور اب مختلف طرق کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اس حرام کی نوعیتیں ہمارے قرب میں بس رہی ہیں، اور بلکہ کئی انداز کے ساتھ جوانوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ مختلف ایپس کے ذریعے، مختلف طرق کے ذریعے جوان اس میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی جاوا آئی کے نام سے، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں۔ میری ملت کا جمام اس حرام خوری میں اس طرح پھنس گیا کہ اسے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس انداز میں ہمیں سنوارنا ہوگا، اس انداز میں سنوارنا ہوگا کہ ہم نے حرام خوری سے خود کو بچانا ہوگا اور رزق حلال کے متلاشی ہونا ہوگا۔ جب کوئی شخص رزق حلال کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی زندگی میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے، ایسی برکتیں ڈالتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے طلبو کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، کہ جو شخص حلال رزق کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی جانب چل پڑتا ہے تو گویا وہ ایک فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو اللہ اس انداز میں برکتوں سے نوازتا ہے کہ اس پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا مفہوم ہے جو شخص روزہ رکھے سارا دن لیکن اس شخص کا کھانا پینا حرام کا ہو تو پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھوکا رہنے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ بھوک اور پیاس کو نہ کاٹے بلکہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے، بجائے اس کے کہ حرام رزق کھا کے وہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ حرام کھانے والے کی رزق کی کوئی بھی برکت اسے نصیب نہیں ہوتی اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے
جس شخص نے حرام کھایا اور حرام کھا کے اپنے پیٹ کو پالا، اس بندے کی 40 روز تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو سارا دن روزے میں ہوتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب اس عورت کے یہ اوصاف ذکر کیے گئے، حضور نے پوچھا اس کا کھانا پینا کیسا ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس انداز میں ہو کہ اس کا پیٹ ران کے ساتھ لگ جائے، کمر جھک جائے اور وہ چلنے سے قاصر ہو جائے، اتنی عبادت میں محو رہ کے زندگی گزارے، رات عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے اور اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس عورت کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے، جس سے انسان کے وجود کو تقویت ملتی ہے، وہ رزق حلال کا ہو۔ اگر حلال کا رزق ہوگا تو اس کی برکات ہوں گی، اور اگر حرام ہوا تو اس سے انسان برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ رزق آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، وہ یہ بھول جائیں گے کہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے۔ اب یہ وقت ایسا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز لوگ بھول گئے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس مال آنا چاہیے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا کما کے لاتا ہے، لا کے ابا کے یا اماں کے ہتھیلی پہ رقم رکھتا ہے، تو کتنے ماں باپ ہیں جو ان سے سوال کرتے ہیں، بیٹا ان میں سے حلال کتنے ہیں اور حرام کتنے ہیں؟ افسوس، اولادیں تو جس کام میں لگی سو لگی ہیں، ماں باپ بھی اس جانب توجہ نہیں کر رہے، اور پھر یہی والدین جب بڑھاپے کی کیفیتوں سے گزرتے ہیں تو پھر یہی اولاد ان ماں باپ کے سامنے جب سینہ سپر ہو کے ان کی مخالفت میں اترتی ہے تو پھر یہ لوگ پریشان در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اپنی اولادوں کو حلال کما کے کھلائیے اور انہیں تلقین کیجئے کہ وہ اولاد رزق حلال کمائے، رزق حلال کھائے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور جب وہ بڑھاپے میں جائیں گے تو یہی اولاد ان کی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ اور اگر یہ مزاج نہ اپنایا تو پھر اس کا ثمر یہ ملے گا، جب بڑھاپے میں ہوگے تو پھر یہی اولاد ان ماں باپ کی قدر نہیں کرے گی، یہی اولاد پھر ان ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کے اسباب پیدا کر دے گی۔ اپنی زندگی کا میں نے اور آپ نے مشن بنانا ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے اور حلال رزق کی جانب بڑھنا ہے۔ ایک زندگی کا معیار بنانا ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہ کے زندگی گزار لینی ہے، لیکن حرام کی جانب اپنے آپ کو لے کر نہیں چلنا۔ اگر یہ مزاج اپنا لیں گے تو پھر زندگی پرسکون کیفیتوں سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک شخص تھا جس کا نام حبیب تھا، جس بندے کا مزاج یہ تھا کہ وہ سود خوری کیا کرتا تھا، گویا حرام ذریعے سے رزق کماتا تھا، لوگوں کو روپیہ پیسہ دیا اور اس کے بدلے لوگوں سے سود وصولا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر گیا تو اس کی زوجہ نے اس سے کہا، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے کچھ لے کے آؤ۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، جب گلی میں آیا تو دیکھا بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ان کھیلتے ہوئے بچوں سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے ان کے قریب سے گزرا اور ان کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کھیلنا چھوڑ دو اور یہ جو شخص آ رہا ہے اس شخص سے دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں اس کا سایہ بھی تم پہ نہ پڑ جائے۔ دوسرے بچوں نے کہا، ایک شخص گلی سے گزر رہا ہے اور تم سبھی کو کہہ رہے ہو یہاں سے سارا کچھ اٹھا لو، حالانکہ گزرنے والا تو فرد واحد ہے۔ تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے کہنے لگا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر لو، یہ جو شخص آ رہا ہے یہ سودی کاروبار کرنے والا ہے۔ تو جب سودی بندہ کہیں سے گزرے اس کا سایہ بھی پڑ جائے تو بندے پہ نحوستیں پڑتی ہیں۔ گویا پتہ چلا یہ سود ایسی لعنت ہے، حرام خوری ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے بندے برباد ہوتے ہیں۔ اب وہی شخص آگے بڑھا اور بات جب اس نے سنی تو رونے لگا کہ پہلے تو بڑے لوگ مجھے کہتے تھے،
آج اللہ کی ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ حضرت حسن بصری کا دربار لگتا تھا، وہ درس حدیث دے رہے تھے، ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور رو رہے تھے۔ زاروں قطار رونے کی وجہ پوچھی حضرت حسن بصری نے، کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ میں اس بات پہ بڑا پریشان ہوں کہ میری زندگی حرام خوری میں گزر گئی، میں ڈرتا ہوں کہ اب میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے، اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اور حرام کو چھوڑ دے تو میرا رب تیرے لیے رزق میں کشادگیاں بھی پیدا فرمائے گا اور تجھے معاف بھی فرما دے گا۔ اس نے کہا حضرت پھر اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اس جگہ بیٹھ کے سچے دل سے توبہ کی اور جتنا اس کا پیسہ کسی کے پاس سود کی نوعیت پہ تھا، سود والا سارا چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے واپس جب لوٹ رہا تھا تو پھر اب ہوا کیا، وہی بچے تھے، وہی گلی تھی، جس بچے نے پہلے کہا تھا کھیلنا چھوڑ دو، اس کے سائے سے بچو، اب وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اور کھیلنے کا سامان سائڈ پہ کرو اور ہاتھوں کو صاف کرو، کتار بنا لو اور کتار بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اس شخص کے ہاتھوں کو بوسہ دو، یہ آنے والا شخص جو ہے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو، یہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ بچے کہنے لگے چند لمحے پہلے یہ گزرا ہے تو تم کہہ رہے تھے کہ اس کے سائے سے بھی بچو، اب کہہ رہے ہو کہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت حسن بصری کی بارگاہ سے ہو کے آنے والا یہ حبیب نامی شخص جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے، پہلے جب یہ گیا تھا اس وقت یہ سود خور تھا، اب سچے دل سے توبہ کر کے واپس لوٹ رہا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے اور اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کمانے، کھانے اور اپنی اولادوں کو کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔